السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب کو 14 صابان اتوار کے دن کا تسبیح، جو بھی کوئی اس تسبیح کو پڑھے گا انشاءاللہ اس کی قسمت چمک جائے گی۔ 14 صابان کا دن ہے، آج شب برات کا دن ہے، تو رب کو راضی کرنے کا دن ہے۔ پوری رات پڑی ہے، آپ کے پاس پورا دن پڑا ہے، اس تسبیح کو کبھی بھی آپ کر سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ اتنا پاورفل ہے، جو بھی اس وظیفے کو کرے گا اس کے گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ تو میری مائیں بہنوں، رب کو راضی کر لو، رب کو راضی کرنے کا دن ہے۔ آج قسمت کے فیصلے ہو جائیں گے، آج شب برات کی رات ہے، بچے بچے کی قسمت کے فیصلے ہو جائیں گے۔ رزق کتنا کسی کو دینا ہے، رزق کی تقسیم ہو جائے گی۔ جو بھی کسی کے نہ جانے اگلی صابان کون ہے کون نہیں، نہ جانے ہمارا بھی مرنے والوں میں نام لکھا گیا، پتہ کٹ گیا۔ تو میری مائیں بہنوں، رب کو راضی کر لو پیارے رب کو راضی۔ رب کہتا ہے کوئی مانگنے والا بندہ جو میں اسے دوں۔ رب شکلیں دیکھتا ہے نہ اس کے اعمال دیکھتا ہے، جب دینے پہ آتا ہے تو میرا رب چھپر پھاڑ کے دیتا ہے۔ تو میری مائیں بہنوں، نصیب لکھنے کا دن ہے، آج قسمت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ ہم مسلمان بھائی بہنوں کے سب کے لیے بچے بچے کا قسمت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ کتنے مرنے ہیں اور کتنے دنیا میں آئیں گے اور کتنے دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، نہ جانے کس کا پتہ کٹ جائے گا آج۔ تو میری مائیں بہنوں، جو بھی آپ سے کچھ بنے، جتنی بھی آپ کی گنجائش ہو، تھوڑا گھنا، عصر سے پہلے کسی کو صدقہ خیرات جو بھی آپ سے بنے وہ دے دیجئے، کپڑا ہو یا پیسے ہو، کسی کو ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دیجئے۔ عصر سے پہلے اپنے گھر کا تمام کام نمٹا کے، اپنے بچوں کو نہلا دھلا کے اپنے پاس بٹھا لیں عصر کی نماز کے بعد، اور اللہ سے مغرب تک دعا کریے، مغفرت کے لیے ایک یاسین پڑھیے، اور اپنے مردوں کے لیے، جتنے بھی آپ کے گھر کی روح جا چکی، ایک یاسین اپنے مردوں کے لیے اور ایک یاسین اپنی مغفرت کے لیے پڑھیے۔ تو میری مائیں بہنوں، رب کو راضی کر لیجئے، اور جب آپ دعا کریں اپنے سارے بچوں کو اپنے پاس بٹھا لیں اور آمین آمین کہوائیں۔ جب بچوں کے منہ سے آمین نکلے گی تو انشاءاللہ دعا ضرور قبول ہوگی، میرا رب راضی ہو جائے گا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کی آمین نکلی ہوئی ضرور قبول ہوگی۔ شب برات کی رات ہے، رب کو منانے کی رات ہے، رب کو منا لو، رب کو راضی کر لو، اپنی قسمت کا تارا چمکا لو، اپنی قسمت کو بلند فرما لو۔ کتنی روزی ہے ہمارے نصیب میں، اور کتنی مصیبت ہے اور کتنی اچھائی ہے، کیا ملے گا کیا نہیں، یہ آج میرا رب فیصلہ کر دے گا۔ بچے بچے کا فیصلہ ہو جائے گا، قسمت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ تو میری مائیں بہنوں، اس تسبیح کو ہرگز نہ چھوڑنا، اس وظیفے کو۔ شب برات 14 صابان اتوار کے دن اس وظیفے کو کسی قیمت پہ نہ چھوڑنا، پورے سال پچھتاؤ گے۔ جو بھی اس وظیفے کو چھوڑو گے انشاءاللہ وہ پورے سال پچھتائے گا۔ اس وظیفے کو جب بھی آپ دیکھ لیں، اس وظیفے کو جب ہی کر لینا۔ آپ دکان میں ہوں، دفتر میں ہوں یا کہیں بھی ہوں، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ چپ چاپ بیٹھ کر ایک کونے میں اس وظیفے کو کریں، نہ آپ کسی سے بات کریں گے، نہ آپ سے کوئی بات کرے گا۔ تو میری مائیں بہنوں، اپنی گناہوں کی سچی توبہ کر لو، زیادہ سے زیادہ تعداد میں، جو کسی کو ٹائم بھی نہیں ہے
چلتے پھرتے کام کرتے دعا استغفار پڑھتے رہو، اپنی گناہوں کی سچی توبہ کر لو، نہ جانے کون سے گناہ میں ہماری پکڑ ہو جائے گی۔ رب کو راضی کرنے کا دن ہے، رات ہے، یہ رات جو آئی ہے رب کو راضی کرنے کے منانے کے لیے آئی ہے، اپنا نصیب لکھوانے کی رات ہے، نصیب کو لکھوا لو۔ تو میری مائیں بہنوں، 14 صابان اتوار کے دن شب برات کی رات آئی ہے، رب کو راضی کرنے کی رات آئی ہے۔ ویڈیو کو کاٹ کاٹ کے نہ دیکھیں اور صدقہ جاری سمجھ کے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اور جب بھی آپ کو کوئی بھی مصیبت آئے تو آپ 2 رکعت صلاۃ الحاجات کی پڑھ کر اور سجدے میں گر کے دعا کیجیے، انشاءاللہ میرا رب دینے والا ذات ہے، دینے والا ہے، اپنے بندوں کو ہم پہ لینا نہیں آتا، ہم پہ دعائیں مانگنی نہیں آتی۔ جب بھی کسی پہ مصیبت آ جائے اچانک سے 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھیں اور 3 بار یاسین پڑھیں جو کلام پاک کا دل ہے۔ تو میری مائیں بہنوں، جو بھی اس طرح سے اللہ سے مانگے گا اللہ کو راضی کرے گا، میرا رب راضی ہو جائے گا، اسے اتنا دے گا کہ وہ خود ہی حیران ہو جائے گا۔ چاروں طرف سے روزی رزق اس طرح سے برسے گا کہ پورے سال خوشحال زندگی گزرے گی۔ اور وظیفہ اس طرح سے کرنا ہے، ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں، اور پھر دل ہی دل میں اپنے مقصد کی نیت کر لیں۔ آپ کی بیٹیوں کے رشتے کے حوالے سے ہو یا رزق کے حوالے سے ہو یا کاروباری مسئلہ ہو یا کوئی مقدمے کا مسئلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، دل ہی دل میں آپ کے 10 حاجات ہوں، 20 ہو یا 100 ہو، کتنی بھی حاجات ہو، کتنی بھی لمبی لسٹ ہو، دل ہی دل میں رکھ کر آنکھ بند کر کے رب کعبہ سے مانگتے چلے جائیں، اور اللہ کا پیارا نام یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد 11 مرتبہ پڑھیں۔ جب یا اللہ یا محمد آپ کے دل سے نکلتا، آپ کے منہ سے نکلتا چلا جائے اور دل ہی دل روتے چلے جائیں، دل میں ایسے دل سے، سچے دل سے کریں اور یقین کامل سے کریں، تو میری مائیں بہنوں، آپ کا وظیفہ ضرور قبول ہوگا، آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوگی۔ دل ہی دل میں مانگتے چلے جائیں، روتے چلے جائیں رب کعبہ سے 11 مرتبہ یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد ہو گیا 1 مرتبہ، یا اللہ یا محمد ہو گیا 2 مرتبہ، یا اللہ یا محمد پڑھتے ہی رب راضی ہو جائے گا، رب راضی ہو جائے گا، رب پوچھے گا بتا میرے بندے تیری رضا کیا ہے، تجھے کیا چاہیے؟ تو میرا رب جو بھی آپ مانگو گے، جو بھی آپ کے دل میں ہے وہ آپ کو عطا کر دے گا، آپ کے خالی جھولی بھر دے گا۔ آپ کے ہاتھ اٹھانے سے، ہاتھ نیچے رکھنے سے پہلے آپ کی دعا قبول ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور جو دوسرا وظیفہ ہے، تسبیح لے کر 100 دانوں کی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے، میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے۔ تو میری مائیں بہنوں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے والا ہر طرح کی بندشوں سے، ہر طرح سے، ہر بلاؤں سے، تمام آفتوں سے محفوظ رہے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے چلے جائیں، روتے چلے جائیں، سسکتے چلے جائیں، رب کعبہ سے مانگتے چلے جائیں۔ کملی والا، میرا آقا کملی والا آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کہاں سے میرے بگڑے کام بن رہے ہیں۔ تو میری مائیں بہنوں، آپ کے بگڑے کام بن جائیں گے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ہی آپ کے گھر کے لڑائی جھگڑے تمام بلائیں ٹل جائیں گی۔ اور جو تیسرا عمل ہے، دعائیں، اپنی گناہوں کی سچی توبہ کر لو، اپنی گناہوں کی سچی توبہ کر لے 11 مرتبہ،
استغفراللہ 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 11 مرتبہ۔ جب ہماری گناہوں کی سچی توبہ ہوگی جبھی تو ہمارا رب راضی ہوگا۔ رب کو راضی کرنے کے لیے استغفراللہ 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 11 مرتبہ پڑھیں۔ پڑھتے چلے جائیں، روتے چلے جائیں، سسکتے چلے جائیں، میرے رب سے مانگتے چلے جائیں۔ میرا رب آپ کو وہ نوازے گا جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ جب ہماری گناہوں کی سچی توبہ ہوگی جبھی تو ہماری دعائیں قبول ہوں گی، ہمارے وظیفے قبول ہوں گے، اور پھر آخر میں وہی درود شریف پڑھے جو شروع میں پڑھا تھا جتنی بار، اور پھر رب کو منانے کے، رب سے مانگنے کا وقت آ گیا۔ رب سے اتنا مانگو، تھوڑا نہ مانگو، وہ مانگنا جو آپ چاہتے ہو یہ ہمیں مل نہیں سکتا، رب وہ بھی عطا کر دے گا۔ میرا رب آج اپنی گناہوں کی سچی توبہ کر لو، میری مائیں بہنوں اپنی گناہوں کی سچی توبہ کر کے اور رب سے رو رو کر گڑ گڑا کر مانگیے، ضد کر کے مانگیے، یا اللہ میری بیٹیوں کے رشتے نہ ہو رہے، یا اللہ تو نیک رشتہ اور نیک رشتے داروں سے ملا دے، یا اللہ عزت والوں سے ملانا، میری بیٹیوں کو نیک شوہر عطا فرمانا، یا اللہ تو میرے بیٹوں کی نوکری نہیں لگ رہی، میرے بیٹوں کو اچھی نوکری عطا فرما، ان کے کاروبار میں اضافہ عطا فرما، یا اللہ میرے بیٹوں کو 5 وقتہ نمازی بنا دے اور میرے شوہر کو بھی، یا اللہ دین اور ایمان کی دولت دے دے، نبی کی سنت پہ چلنے والے بنا دے، یا اللہ تو تمام بندی سے تمام رکاوٹیں دور کر دے، میرے گھر کے لڑائی جھگڑے، پریشانی، تنگ دستی، غربت دور کر دے۔ اللہ سے رو رو کے گڑ گڑا کے ضد کر کے مانگیے تو میرا رب آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ خود ہی حیران ہو جاؤ گے۔ تو شب برات میں اس وظیفے کو ہرگز نہ چھوڑنا۔ شب برات کے دن آپ کے پاس پورا دن موجود پڑا ہے، پوری رات پڑی ہے، اس وظیفے کو کسی بھی وقت کسی بھی ٹائم آپ کر سکتے ہیں۔ تو شب برات سے سچی توبہ کر لے، اپنی گناہوں کی میری مائیں بہنوں سچی توبہ کر لے، اپنی گناہوں کی، ہم نہ جانے کون سی گناہوں میں پکڑے ہوئے ہیں، رب کو راضی کر لو اور سچی توبہ کر لو انشاءاللہ۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک ضرور کریں، اور کمنٹ میں کوئی پیارا سا اللہ کا نام ضرور لکھیں۔ آمین ثم آمین۔